الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا۔ سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیات ہیں، آیت نمبر 105 اور اس کے بعد کی آیات۔ فرمایا کہ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، اور ہم نے قرآن کریم کو حق کے ساتھ اتارا ہے اور یہ حق کے ساتھ ہی اترا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور ہم نے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا ہے نیک لوگوں کے لیے، وَنَذِيرًا، اور برے لوگوں کے لیے، کافروں کے لیے خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ ہم نے آپ کو مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ مبشر خوشخبری دینے والا، یعنی جو اعمال کریں گے نیک تو ان کو اللہ تعالیٰ جو اجر عطا فرمائیں گے، جو ان کو جنت میں مقامات نصیب ہوں گے، تو ان کی خوشخبری بتائی جاتی ہے۔ رسول اللہ علیہ وسلم بتاتے رہے، اس لیے مبشر ہے، اور نذیر بھی بنا کر بھیجا۔ نذیر کا معنی ہوتا ہے کسی خطرے سے ڈرانے والا، کسی خوفناک مستقبل اور خوفناک پیش آنے والے واقعے سے ڈرانے والا، خبردار کرنے والا۔ اسی لیے نذیر کا معنی بہت سارے لوگ ڈرانے والا بھی کرتے ہیں، تو یہ ڈرانے سے مراد یعنی کوئی ویسے خوف زدہ کرنا مراد نہیں ہے، یعنی ایک ہونے والا واقعہ ہے تو اس سے کوئی آدمی کسی کو خبردار کرے تو ڈرانا ہی ہوتا ہے۔ جیسے کوئی اندھیرے میں جا رہا ہے، آگے کوئی بہت بڑا گڑھا ہے، پیچھے سے کوئی پکار اس کو کر کہے کہ بھائی ذرا خیال رکھو خیال رکھو، تو یہ نذیر ہی ہے، آگاہ کرنا۔ تو اس کو ڈرانے والا بھی کہیں گے، اب ضروری نہیں کہ کوئی ڈرانے کے الفاظ کہے یا اس کو کوئی خنجر اٹھا کر بندوق اٹھا کر ڈرائے، یہ مراد نہیں ہے۔ تو یعنی یہ خبردار کرنا اور توجہ دلانا اور کسی خطرناک اور نقصان دہ واقعے سے، نتیجے سے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نذیر بھی ہیں، خبردار کرنے والے، ڈرانے والے، اور مبشر ہیں، خوشخبری سنانے والے۔ قرآن کریم کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے اس کو حق کے ساتھ اتارا ہے، اور یہ اترا بھی حق کے ساتھ ہی۔ حق اس کے ساتھ ہے، یعنی یہ حق، کوئی اس میں آمیزش نہیں ہے کسی چیز کی، کوئی کہے کہ کہیں غلطی ہو گئی، کسی اور بات کی آمیزش ہو گئی ہو، کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچنے میں کوئی رہ گئی ہو، آپ سے کوئی بات رہ گئی ہو، تو اس سب کی نفی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ بالحق انزلنا وبالحق نزل، حق کے ساتھ ہم نے اترا ہے تو حق کے ساتھ ہی یہ اترا ہے۔ آپ کی زبان پر جب جاری ہوا تو اس میں کوئی کمی بیشی نہیں تھی، جیسے ہم نے نازل کیا تھا ویسے ٹھیک ٹھیک اسی طرح تھا، اور 100% ہماری طرف سے ہے، اس میں کوئی اور آمیزش نہیں ہے کسی بھی چیز کی۔ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ، اور ہم نے قرآن کو علیحدہ علیحدہ حصوں میں نازل کیا ہے۔ دیکھو آیات ہے نا، آیات 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 دیکھتے نا آیات، تو ہم نے قرآن کو الگ الگ حصوں میں، الگ الگ ٹکڑوں میں نازل کیا ہے۔ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ،
تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اسے ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھ سکیں۔ یہ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، یہ ایک آیت، الرحمن الرحیم دوسری آیت، مالک یوم الدین، تو یہ ہے ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھنا۔ تو ہم نے خود یعنی آیات آیات کر کے آپ کے اوپر قرآن نازل کیا ہے تاکہ آپ ٹھہر ٹھہر کر لوگوں پر کے سامنے سے پڑھ سکیں اور پڑھیں۔ اور وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور ہم نے اتارا بھی تھوڑا تھوڑا کر کے، ایک ساتھ پورا پارا نازل کیا ایسے نہیں ہوا۔ ایک سورت تو نازل ہوئی ہے، بہت ساری صورتیں پوری کی پوری نازل ہوئی ہیں، لیکن پورا قرآن ایک دفعہ ہو، پورا پارا، 2 پارے، 10 پارے، ایسے نہیں کیا، تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے۔ ایک تو جو نازل کیا ہے وہ بھی الگ الگ آیتوں میں ہے تاکہ آپ ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھ سکیں، اور اسی لیے تلاوت میں بھی حکم یہی ہے کہ کیسے کریں تلاوت، ٹھہر ٹھہر کر کے۔ قرآن مجید ختم کرنے میں یہ بھی ایک تقاضا ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت مکمل ہو، تو اس واسطے اجازت تو ہے کہ آپ تھوڑا تیز پڑھیں، بالکل جیسے میں نے فاتحہ بھی پڑھی ہے اس طرح پڑھیں گے تو ایک پارہ بھی شاید مہینے میں ختم نہ ہو، تو تیز پڑھنے کی اجازت ہے، لیکن اتنا تیز نہیں کہ الفاظ ٹوٹ پھوٹ جائیں، وقت کا پتہ نہ چلے، اتنا تیز پڑھنا منع ہے۔ باقی یہ کہ آپ درست پڑھیں، روانی سے پڑھیں تو تیز پڑھنے کی بھی اجازت ہے۔ تو سب سے اچھا یہ ہے کہ آپ ترتیل میں پڑھیں، ترتیل جیسے نماز میں پڑھا جاتا ہے، یہ ترتیل ہوتی ہے، اور اس سے تھوڑا تیز، جس کو حدر کہتے ہیں، جو بچے اچھا پڑھنے والے ہوں، جب استاد کو سبق سنائیں تو حدر میں پڑھتے ہیں۔ وہ بھی قرآن مجید کے پڑھنے کے بھی کتنے طریقے ہیں اللہ نے نازل کیے ہیں، عربوں کو بھی نہیں پتہ تھا، یہ کوئی عربی زبان کی خصوصیت نہیں، یہ صرف قرآن کی خصوصیات ہے۔ اچھا، قرآن کو جو پڑھنے کے خاص قواعد ہیں جو تجوید کے، یہ بھی اللہ کی طرف سے نازل کرنا ہے۔ عرب لوگوں کو نہیں پتہ تھا کہ ایسے پڑھتے، اب یہاں تو آپ نے غنہ کرنا ہے، یہاں مد کرنی ہے، یا اخفاء کرنا ہے، یا اظہار کرنا ہے، یہ ساری چیزیں قرآن کے قواعد ہیں جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئے۔ تو جیسے جبریل امین پڑھتے تھے، یا جیسے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوتا تھا آپ سنتے، تو ویسے ہی آپ پڑھتے تھے، اور اسی طرح آگے فرماتے تھے کہ ایسے ہی پڑھو۔ تو قرآن کریم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک تو بات یہ کہ یہ حق کے ساتھ نازل ہوا ہے، ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا۔ ہم نے حق کے ساتھ نازل کرنے کا مطلب ہے کہ اس میں جو کچھ بھی ہے وہ سب حق ہے، کوئی چیز اس میں نہ حق نہیں ہے، نہ حق میں باطل بھی آ جاتا ہے، نہ حق میں بیکار بات بھی آ جاتی، کوئی ایک چیز بھی اس میں نہیں۔ اور یہ کہ پھر جیسے ہم نے حق چیز اور سب درست چیز جو نازل کی ہے وہ بالکل درست ٹھیک ٹھیک اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، راستے میں کوئی کسی شیطان نے، کسی اور نے کوئی آمیزش کر دی ہو، کوئی ملاوٹ کر دی ہو، ایسا بھی نہیں ہے۔ اور پھر یہ فرمایا کہ ہم نے الگ الگ حصے اس کے آپ پر نازل کیے ہیں، آیت 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 آیت، تاکہ آپ لوگوں کے سامنے پڑھیں ٹھہر ٹھہر کر کے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ جو الگ الگ آیات ہیں، یہ بھی میں نے پورا قرآن ہم نے ایک ساتھ نہیں نازل کیا، تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا، 23 سال کی مدت میں مکمل ہوا ہے، ایک ساتھ سارا نازل نہیں کیا، تاکہ جیسے جیسے موقع آئے اس کے مطابق آیتیں نازل ہوں تو اس پر عمل کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے، اور وہ زیادہ اپیل کرتی ہیں دل کو کہ ابھی اللہ کا حکم آ گیا جی۔ اللہ تعالیٰ پہلے سے نازل کر دیتے کہ آئندہ کے لیے یہ کرتے رہو، تو وہ پھر کتاب ڈھونڈو کہ اب کیا حکم ہے، کتاب میں دیکھو، یہ ضرورت ہوتی۔ تو ایسا نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے، جب موقع آیا اللہ کے علم میں تھا، آیات نازل فرما دی، اور فرما دیا اب قیامت تک اس طرح کے تمام چیزوں کا حکم، اور وہ یہی ہوگا جو ان آیات میں ہم نے نازل کر دی۔ پھر فرمایا قل آمنوا بی او لا تؤمنوا ان الذین اوتوا العلم من قبلہ اذا یتلی علیہم یخرون للاذقان سجدا۔ مشرکین مکہ سے فرمایا کہ تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، قرآن پر تم ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، وہ لوگ جن کو پہلے سے علم دیا گیا ہے
جو تورات اور انجیل کے عالم ہیں، اہل کتاب جن کو کہتے ہیں، ان میں سے جو اہل علم ہیں اور منصف مزاج ہیں، ان کے سامنے جب قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو اس قدر متاثر ہوتے ہیں کہ وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں قرآن کی آیات سن کر۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ یوں کہتے ہیں، سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولا، ہمارا رب پاک ہے اور ہمارے رب کا وعدہ پورا ہو کر رہتا ہے۔ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ، اور وہ ٹھوڑیوں کے بل گرتے ہوئے، روتے ہوئے گرتے ہیں۔ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور ان کے دل کا خشوع اور عاجزی اور بڑھ جاتی ہے۔ یہ فرمایا کہ دیکھیں آپ لوگ تو جاہل اور ضدی اور ہٹ درم قسم کے لوگ ہو، قرآن کی حقانیت کو آپ کیا سمجھو، بے قدرے لوگ جو سابقہ آسمانی کتابوں کے عالم ہیں، جن کو پتہ ہے اللہ کا کلام کیسا ہوتا ہے، اور وہ دنیا کے علم اور کتابوں کو بھی پڑھے ہوئے جانتے ہیں، ان کے سامنے جب قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ فوراً کہتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے، اور سجدے میں گر جاتے ہیں، اور آیات کو سننے سے ان پر ایسا اثر ہوتا ہے کہ روتے روتے وہ سجدے میں چلے جاتے ہیں، اور ان کے اندر اور زیادہ اللہ کی عاجزی، اللہ کے سامنے اور خشوع اور تواضع پیدا ہوتی ہے۔ یہ آیت جو میں نے پڑھی ہے نا، یہ آیت سجدہ ہے، مجھ پر اور آپ سب پر سجدہ تلاوت واجب ہو گیا ہے۔ تو بعد میں یہاں سے اٹھنے سے درس ختم ہو تو اسی وقت یہیں بیٹھے بیٹھے قبلہ رخ ایک سجدہ کر لیں، اس میں 3 تسبیح پڑھ لیں بس۔ یہ آیت تلاوت، کیا کہتے ہیں، سجدہ تلاوت ہے۔ آیت پڑھی جائے تو سجدہ تلاوت ہوتا ہے، صرف ترجمہ پڑھیں یا آیت کا مطالعہ کریں، زبان سے نہ پڑھیں تو پھر سجدہ نہیں واجب ہوتا۔ تو خیر اس کے مسائل اپنی جگہ پر آئیں گے۔ اسی طرح جب تک میں اگر دوبارہ سے 12 یہ آیت پڑھوں گا تو اسی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہوں گے تو ایک ہی سجدہ ہے، لیکن یہی آیت یہاں کے بعد اگر باہر جا کر دوبارہ پڑھی آپ نے، یا گھر میں پڑھی یا میں نے اپنے کمرے میں پڑھی، تو اور ایک مرتبہ اور سجدہ ہو جائے گا، وہاں سے مجلس بدل کر کے کہیں اور پڑھی تو پھر ہو جائے گا، لیکن فی الحال اس مجلس میں اس کو جتنی مرتبہ بھی دہرایا جائے گا ایک ہی سجدہ ہوگا۔ تو اب قرآن کریم کے بارے میں وہ جو اہل کتاب میں سے سارے لوگ ہی متعصب نہیں تھے، بڑی تعداد میں لوگ مسلمان ہوئے، صحابہ کرام، حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید ابن سحنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے بڑے تھے، یہودیوں کے عالم تھے، اسی طرح عیسائیوں کے بہت بڑے عالم، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود تورات انجیل کے عالم تھے، یہ سارے حضرات ہیں۔ تو انہوں نے جب قرآن کو سنا اور قرآن کی آیات کو، تو اس کے یعنی کلام کے انداز کو، جو اس میں باتیں بتائی جائیں، یہ سنتے ہی وہ سمجھ گئے کہ بالکل تورات انجیل سے بالکل ایک ہی طرح کی چیزیں ہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، انسانوں کا انداز نہیں ہے یہ بات کرنے کا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی تورات انجیل دیکھی بھی نہیں تھی، نہ اس کو جانتے تھے۔ تو یہ لوگ جو تھے قرآن کو، جو علم والے لوگ تھے، تو وہ بے اختیار قرآن کے سامنے ان کا دل سر جھک جاتا تھا اور روتے تھے سن کر۔ تو اس لیے فرمایا علماء نے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے تعریف کیا ان کی کہ وہ قرآن جب سنتے ہیں تو سجدہ بھی کرتے ہیں اور روتے بھی ہیں۔ تو قرآن مجید کہتے ہیں کہ پڑھتے ہوئے، تلاوت کرتے ہوئے یا سنتے ہوئے رونا یہ پسندیدہ عمل ہے، اللہ کو بہت پسند ہے۔ تو کبھی قرآن مجید اکیلے میں آدمی پڑھے تو رونا چاہیے، رونا اچھا ہے۔ دیکھیں اللہ کے لیے، اللہ کی یاد میں، اللہ کی عبادت میں رونا یہ اتنا پسندیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا ہے رونا، امت کو تعلیم دی ہے نا دعا، وَعَيْنَيْنِ حَطَّالَتَيْنِ مِنَ الدُّمُعِ، اے اللہ ایسی آنکھیں عطا کر جو آنسو، بہتی ہوئے آنسو کے ساتھ،
اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں، یا قرآن پڑھتے ہوئے، یا آخرت کی یاد میں، یا خوف خدا میں کیا ہوگا؟ تو روئے آدمی۔ تو یہ جو رونا ہے نا، یہ دل کی صفائی کر دیتا ہے۔ جو بھی زنگ اور آلائشیں لگی رہتی ہیں تو وہ فرمایا کہ صاف ہو جاتا ہے۔ اور اس رونے کو فرمایا کہ یہ دل کی ایمان کی کھیتی کا پانی ہے، اس سے ایمان کی کھیتی ترقی کرتی ہے دل میں، جو آنسو ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آنکھیں جہنم میں نہیں جائیں گی، 3 آنکھیں۔ فرمایا عین بکت من خشیت اللہ، ایک وہ آنکھ جو اللہ کی خشیت سے، ڈر سے روئی ہو۔ وعین سہرت فی سبیل اللہ، دوسری وہ آنکھ جو اللہ کے راستے میں بیدار رہی ہو، جہاد میں، دشمن کے سامنے سرحد میں مسلمانوں کی اور حفاظت کرتے ہوئے رات کو جاگ کر جو پہرا دیتے ہیں، اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے۔ تیسرا فرمایا عین غضت عن محارم اللہ، تیسری وہ آنکھ جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں اس کے سامنے بند ہو گئی، یعنی غیر محارم کو اور ناجائز مناظر کو دیکھنے سے جو آنکھ کیا ہو گئی؟ جھک گئی، غضت۔ قرآن کریم میں نا وَغُضُّوا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، مومنین سے کہہ دو کہ جب غیر محرم عورتیں اور ایسے موقع منظر آئے تو اپنی آنکھوں کو جھکا دو۔ فرمایا کہ یہ تیسری آنکھ ہے، عین غضت عن محارم اللہ، اللہ کی حرام کردہ شکلوں کو، صورتوں کو، انسانوں کو دیکھتے وقت، یعنی نظر جب پڑی تو نظریں جھکا دیں۔ جھکنے والی جو نظر ہے اور جھکنے والی جو آنکھ ہے، جو پلکیں جھک جاتی ہیں جس آنکھ کی، وہ آنکھ بھی جہنم میں نہیں جائے گی۔ 3 آنکھیں ہو گئی۔ تو آنکھیں نہیں جانے کا مطلب کیا ہوگا؟ وہ بندہ نہیں جہنم میں جائے گا، وہ بندہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے خود سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو آدمی تنہائی میں رویا اللہ کے ساتھ، تنہائی میں اللہ کو یاد کرتے ہوئے، چاہے وہ دعا کر رہا تھا، آخرت کی یاد ہے، اپنی کوتاہیاں یاد ہے، اللہ کے احسانات ہیں، کچھ بھی نہیں کیا، اللہ آپ کی قدر بھی نہیں کی، کچھ بھی، دنیا میں پڑے رہے، جو بھی صورت ہے اللہ کے سامنے وہ رویا۔ فرمایا کہ اگر مکھی کا جو سر ہے نا، مکھی کا سر چھوٹا سا ہوتا ہے، مثل رأس الذباب، مکھی کے سر کے برابر بھی اگر اس کے آنسو نکلے، یعنی چھوٹا سا آنسو، تو جہنم اس پر حرام ہے۔ یہ رونا اتنا کارگر چیز ہے اور یہ اتنی زبردست چیز ہے اللہ کے لیے، اللہ کے سامنے تنہائی میں کسی کو نہ پتہ چلے۔ تو یہاں ان کی یہ صفت بیان فرمائی کہ جب یہ قرآن کی آیات سنتے ہیں، جو علم والے ہیں، سابقہ آسمانی کتابوں کے عالم ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن آسمانی کتاب ہے، اللہ کا بھیجا ہوا کلام ہے یا انسان کا بنایا ہوا ہے، تو وہ تو اتنے متاثر ہوتے ہیں کہ روتے روتے وہ سجدے میں گر جاتے ہیں اور ان کی عاجزی بڑھ جاتی ہے اللہ کے سامنے۔ تو گویا یہ رونا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، تو رونا چاہیے۔ آگے فرمایا وَيَخِرُّونَ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ عَبِيدُ الرحمن، یہ چونکہ ہم سورت کو آج ختم کر رہے ہیں تو کوئی لمبی تفصیل بھی نہیں ہے، تو آخر 2 آیتیں اور وہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ عَبِيدُ الرحمن، آپ ان لوگوں سے کہو کہ اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو۔ ایما تدعو، جس نام سے بھی پکارو، فلہ الاسماء الحسنی، تمام ہی اچھے نام اللہ تعالیٰ کے ہی ہیں۔ یہ اصل بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے تھے، دعا کرتے ہوئے یوں فرمایا یا اللہ یا رحمان، یہ مشرکین منڈلاتے رہتے تھے، مکہ کی بات ہے،
ہر بات کو نوٹ کرتے رہتے. انہوں نے سنا، کہا اب سنا، اکٹھے ہو گئے، آج کوئی بات سنی آپ نے؟ ایک دوسرے کیا کوئی نئی بات آپ؟ اجی ہمیں تو تبلیغ ہو رہی ہے کہ ایک اللہ ایک اللہ ایک اللہ. اب سنا، دو کو خود پکار رہے ہیں. آج انہوں نے سنا دو کو پکار رہے ہیں، کہتے ہیں ایک اللہ اور رحمان کوئی اور بھی. تو وہ رحمان کو نہیں مانتے تھے. تو اور ایسے لوگوں سے واسطہ تھا. دیکھیں کس کا؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. کیا صبر تھا، کیا کیسے لوگ تھے. تو یہ آیت نازل ہوئی. اس کے بعد قل ادعوا اللہ عبید الرحمن، آپ ان سے کہہ دو کہ چاہے یا اللہ کا کر پکارو یا رحمان کا کر پکارو. فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى أَيَّمَّا تَدْعُوا، جس نام سے بھی پکارو، یہ اچھے نام سب اللہ کے. اللہ ایک ہی ہے، نام بہت سارے ہیں. تو دو ناموں سے پکارا ہے، یہ نہیں کہ کوئی دو خدا ہو گئے. کسی بات پر نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چڑچڑا پن کا اظہار نہیں ہے. الٹی بات کرتے تب بھی سنجیدگی سے بات سمجھا دی جاتی کہ نہیں. قل ادعوا اللہ عبید الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنى. بھائی دو خدا نہیں ہے، خدا ایک ہی ہے. اب اللہ کے نام بہت سارے ہیں، بہت پیارے پیارے اللہ کے نام ہیں. جس نام سے چاہو آپ اللہ کو پکار سکتے ہو. تو یہ مطلب نہیں کہ ایک نام سے زیادہ پکاریں گے تو کوئی خدا زیادہ ہو جائیں گے. خدا ایک ہی ہے، انہی کے نام، اللہ رب العزت کے ہی نام ہے. تو ان کو بڑی چڑ ہوتی تھی رحمان کیا ہے. اور صلح حدیبیہ کا جب معاہدہ لکھ رہے تھے نا، تو اس وقت بھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت علی لکھ رہے تھے، فرمایا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو وہ جو ان کی مذاکراتی ٹیم کا جو چیئرمین تھا، اس نے فوراً اعتراض کیا کہ یہ کیا ہوتا ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ہم نہیں جانتے. بس دیکھو بسم تعالی، ہمارے یہاں تو یہی چلتا ہے، یہ رحمان رحیم ہم نہیں جانتے. اس سے آپ خود اندازہ کریں کہ سب نئی چیزیں جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں. ایسا نہیں کہ عربوں کو پتہ تھا کہ کوئی عربی تہذیب ہے، بالکل نہیں. بسم اللہ سے بھی پورے طریقے سے وہ واقف نہیں تھے. سب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ چیزیں نازل کی، اور یہ امت کو اتنی بڑی دولت ملی ہے. ایک بات یاد آ گئی فائدے کی، میں آپ کو بتا دوں. ایک کام کر رہا ہوں تحقیقی، تو اس میں کچھ بزرگوں کی حالات جمع کر رہا ہوں. ایک کشمیر کے ایک بڑے مجذوب بزرگ گزرے ہیں، سادات کے تھے. سادات میں سے پیر سید محمد کبیر شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی. تو ان کی ایک پڑھی، میں نے کہا کہ آپ لوگوں کو بھی بتا دوں، ابھی یاد آ گیا. آخری عمر میں ان پر ایک کیفیت تھی کہ وہ لوگوں کو یہ کہتے تھے کہ بھائی یہ کلمات جلیلہ کو پکڑ لو، کلمات جلیلہ، اور اسی میں مسلمانوں کی کامیابی ہے اور مسلمانوں کی ناکامی ان کو چھوڑنے میں ہے. اس کے لیے وہ جنرل ضیاء الحق صاحب سے بھی ملے، ان کو بھی کہا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے سوچا کوئی بزرگ ہے، مجذوب ہے، اور بہت سارے لوگوں سے کہا ہماری فوج اس وقت تک کامیاب نہیں ہوگی. اچھا جہاد کے بھی بڑے حامی تھے، کہتے جہاد سے جو ہوگا، لیکن یہ ہے کہ اس وقت جب تک کہ اللہ کے کلمات سے مدد لیں گے. اور وہ اللہ کے کلمات کیا؟ یہی بالکل آسان. جو کام کرو بسم اللہ کہو، جو کام کرنا ہے کہو انشاءاللہ. کوئی چیز اچھی لگے کہو ماشاءاللہ. کسی بات پر آپ کو تعجب ہوتا ہے یا وہ بھی کوئی عظیم بات ہے، کہو سبحان اللہ. اللہ کی بات کو ذہن میں کہو اللہ، کہ ورد زبان بناؤ، بسم اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ. یہ ساری چیزیں ان کو لازم پڑھ لو. اچھا وہ کہہ رہے تھے کہ یہ سردار قیوم صاحب سے بھی ملے، ان پرانے زمانے کے، یہ تمہاری جو جماعت کا نعرہ ہے کشمیر بنے گا پاکستان، ایسے نہیں بنے گا. کہو کشمیر بنے گا پاکستان انشاءاللہ بنے گا، یوں کہو. تو لوگ ہنستے تھے کہ مجذوب گزرے گئے، بس ان کو کیا پتہ. وہ فرماتے ہیں جو اصل جو سمجھنے کی بات ہے، ہر ایک نہیں سمجھا. انہوں نے فرمایا کہ جو موجودہ طاقت ہے ہمارے اندر، اس طاقت میں اضافہ ہوتا ہے ان روحانی الفاظ سے، اور جو باطل کی طرف سے اندیکھی طاقتیں آپ کو کمزور کرنے کے لیے متوجہ ہو رہی ہیں، وہ اس کے نور سے فنا ہو جاتی. تو لوگ اس کو نہیں سمجھ رہے.
گھر میں بچوں کو، محلے میں، اسکولوں میں چلے جاتے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو کہتے یہ سکھاتے تھے کہ یہ لازم پکڑو، بسم اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، انشاءاللہ، زبان ورد عادت بنا دو۔ اب انہوں نے کوئی نور دیکھا نا ان کلمات، تو ان نے یعنی ان کی ایک کیفیت تھی بس یہ، جیسے کہ لوگوں نے کہا کہ نظام کلمات جلیلہ، پورا ایک نظام کی وہ دعوت دیتے تھے، پوری بات لوگوں کو سمجھ میں آتی نہیں تھی، تو وہ زبردست عالم تھے اور نہایت متبع سنت اور شریعت کے پابند، مساجد میں ہی رہتے تھے، کشمیر کے پہاڑوں میں، جنگلوں میں 2 سال تک سیاحت کرتے رہے، گھر والوں کو ملے ہی نہیں۔ یہ 1933-34 کی بات ہے، اس وقت تقسیم بھی نہیں تھے، یہاں سے لے کر سری نگر اور بارہمولہ، گلمرگ تک، اور 2 سال تک کہاں کھاتے پیتے رہے کوئی پتہ نہیں۔ تو یہاں یہ جو ہے نا فرمایا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قُلِ ادعوا اللَّهَ وَادعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ، اللہ پکارو یا رحمان، یوں کہو کہ اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو، یہ سب اچھے اچھے نام اللہ کے ہیں، جس نام سے پکارو درست ہے۔ اور یہ جو نام رحمان، رحیم، یہ ساری چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی سے نازل ہوئی ہیں، اس کی قدر پہچاننی چاہیے ہمیں۔ اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے کہ گھروں میں بچوں کو، خواتین کو سکھایا جائے کہ بھائی جب بھی کوئی کام شروع کرو تو بسم اللہ کہو، زبان ہلانا ہے، برتن اٹھاؤ، کھانا پکانا شروع کرنا ہے، خود بھی پانی ڈالنا ہے، بسم اللہ کہو، پینے لگو تو بسم اللہ کہو، اور پی چکو تو الحمدللہ کہو، ماشاءاللہ، الحمدللہ، انشاءاللہ، ان کو عادت بنائیں۔ ان کلمات کے اندر اللہ نے بڑی روحانی طاقت رکھی ہوئی ہے، بڑی نورانیت ہے۔ آگے فرمایا وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا، یہ اس وقت مکہ کے حالات کے مطابق ہے کہ اے نبی، اے پیغمبر، آپ اپنی نماز میں نہ تو بہت اونچی آواز کر کے قرآن پڑھیں، وَلَا تُخَافِتْ بِهَا، اور نہ بہت ہی آہستہ آواز میں پڑھیں، وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اس کے درمیان کا راستہ اختیار کریں، یعنی نہ بہت اونچی آواز میں پڑھیں اور نہ بہت ہی دھیمی آواز میں، درمیانی آواز میں قرآن پڑھیں نماز کے اندر۔ یہ وجہ یہ تھی کہ اونچی آواز سے جب صحابہ کرام ایمان لاتے تھے نا تو ایک جذبہ پیدا ہوتا تھا ان کے، سرشاری، وہ اونچی اونچی قرآن پڑھتے تھے، تو پھر مشرکین ان کو ستاتے تھے، تنگ کرتے تھے، کبھی مذاق اڑا رہے ہیں، کبھی سیٹیاں بجا رہے ہیں، کبھی شور کر رہے ہیں پریشان کرنے کے لیے کہ نماز ہو رہی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہے بہت اونچی آواز میں نہ پڑھیں تاکہ آپ کو پریشان نہ کرے گے۔ آخری آیت ہے جی، اس کو کہتے ہیں آیت العزت، آیت عزت اس کا نام ہے۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت ہے۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے، کہہ دیجئے آپ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، الذی لم یتخذ ولدا، جس نے کوئی اولاد نہیں بنا رکھی، ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور بادشاہت میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، کوئی ولی، کوئی نبی، کوئی فرشتہ، لم یکن لہ ولی، لم یکن لہ شریک فی الملک، بادشاہت جو ہے، جو اختیار ہے، اس اختیار میں ان کے ساتھ کوئی شریک نہیں، قدرت میں کوئی شریک نہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، اور ان کو کمزوری سے، اللہ کو کمزوری اور عاجزی سے بچانے کے لیے کوئی اس کا مددگار بھی نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے کہ جیسے دنیا میں ہر کام بادشاہ اپنے ہاتھ سے نہیں کر پاتا نا، اس کو ضرورت ہوتی ہے کہ وہ مختلف محکمے بنائے، پھر ان کے ذمہ دار بنائے، پھر نابلی فوج کے سے کام کرے، پھر فورسز سے کام لے، پھر بندوں سے کام لے، وہ تو سب کو عاجز ہے نا، وہ خود سب کچھ کرنے سے عاجز ہے۔ اللہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو کچھ کام کرنے میں کسی جگہ پر اس کو عاجزی اور بے بسی پیش آ جائے تو اس کے لیے وہ کوئی مددگار اپنا بنائے، فرمایا ایسا نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ،
اللہ کا کوئی حمایتی مددگار نہیں ہے عاجزی سے، کمزوری سے، بے بسی سے بچانے کے لیے۔ اس کو اس چیز کی کوئی حاجت نہیں ہے، نہ کبھی وہ مجبور ہوتا ہے، نہ بے بس ہوتا ہے کہ وہ اپنے لیے کوئی کیا کر لے، معاون بنائے، ایسا نہیں ہے۔ وَكَبِّرُوا تَكْبِيرًا، جو اللہ کا حق ہے ویسی اللہ کی عظمت اور بڑائی بیان کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ جو آیت ہے نا، اس کو آیت العزہ کہا گیا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک تعارف اس میں ہوا ہے، اور فرمایا کہ یہ جو آیت ہے نا، اس کو مفہوم کو سمجھ کر تو انسان کو ہمیشہ جو بھی عبادت کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی، تو اپنے آپ کو سمجھے کہ میری کوتاہی ہے، میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کی اتنی عظیم الشان ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کہ ہم کیا عبادت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، جو کچھ تھا ہمارے لیے تھا اور ہم ٹھیک طریقے سے نہیں کر سکے۔ آخری بات اس آیت سے متعلق، یہ آیت اس کے اندر کیا راز ہے واللہ اعلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا تو بڑی خستہ حالت ہے، چہرہ بھی بیچارے کا بہت مرجھایا ہوا اور بڑی بری حالت ہے، اور میں کیا بات ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ، تنگ دستی ہے، فقر و فاقہ ہے، حالات بہت خراب ہیں، تو اس لیے میرا یہ حال ہو گیا۔ فرمایا کہ میں ایک چیز بتاتا ہوں، یہ پڑھا کرو، یہ پڑھا کرو۔ ایک تو یہ آیت ہے نا، اس سے پہلے یہ بتایا توکلت علی الحی الذی لا یموت، توکلت علی الذی، توکلت علی الحی، توکلت علی الحی الذی لا یموت، توکلت علی الحی الذی لا یموت، یہ شروع میں کہو اور پھر یہ آیت پڑھو، قل الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ یہ پڑھتے رہو، بس یہ فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تھوڑے کچھ عرصے کے بعد دیکھا تو کیا رنگ و روغن نکلا ہوا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا حال ہے؟ کہا یا رسول اللہ وہ آپ نے آیت بتائی تھی، بس میں نے دن رات اس کا ورد کیا تو میرے حالات تو یوں تھے نا، یوں ہو گئے، تو سب حالات ٹھیک ہو گئے اور تنگ دستی بھی دور ہو گئی، اور پتہ نہیں شاید بیماری ہوئی وہ بھی دور ہو گئی۔ کیا راز ہے اللہ کے رسول جانتے۔ توکلت علی الحی الذی لا یموت قل الحمد للہ الذی لم یتخذ، آخر تک یہ آیت، یہ آخری آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت۔ یہ دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ وہ جو میں بتا رہا ہوں وہ یاد کر لیں، توکلت علی الحی الذی لا یموت، پھر یہ دیکھ کر پڑھیں۔ 2 4 6 10 دفعہ پڑھیں گے تو زبانی یاد ہو جائے گی، پھر زبانی چلتے پھرتے پڑھتے وظیفے صبح شام ایک تسبیح کر لیں، انشاءاللہ سب کو فائدہ ہوگا جو بھی پڑھے گا۔ اللہ تعالیٰ کے ان آیات میں ایسے ایسے راز پوشیدہ ہیں کہ وہ ہمیں نہیں معلوم۔ اب دیکھیں سورہ ملک کے بارے میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ ملک پڑھو تو عذاب قبر دفع ہوتا ہے۔ قبر کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے اس میں، پوری سورہ ملک، لیکن اس کے اندر کیا روحانی چیز ہے وہ اللہ کے رسول ہی جانتے ہیں۔ اور میں سورہ واقعہ پڑھا کرو، کبھی فاقہ نہیں آئے گا۔ آپ پوری سورہ واقعہ پڑھ دیں، کسی فاقے روزی کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے اس میں، ساری جنت کی صفات ہے اور کچھ جہنمیوں کا تذکرہ ہے، شروع میں قیامت کے آنے کا ذکر ہے، اذا وقعت الواقعہ۔ لیکن صدیوں سے بزرگوں کا تجربہ ہے کہ سورہ واقعہ روزانہ معمول بنانے سے کبھی تنگ دستی نہیں آتی۔ تو یہ بھی فرمایا کہ یہ پڑھو، تمہاری بدحالی خوشحالی میں بدل جائے گی، دنیاوی حالات۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا www.darsequran.com